کیا نام و نسب انسان کی نجات کا سبب بن سکتے ہیں؟ اور خداوند عالم سے دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہر ایک نعمت کے لیے شکر ادا کرنا ضروری ہے؟ اور کن الفاظ کے ذریعے سے شکر ادا کرنا چاہیے؟ ان اہم سوالوں کے جواب کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کتاب الہی میں غور و فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ تفسیر مقدمہ ہے غور و فکر کا اور تدبر کا قرآن میں۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ مومنون کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آئیے آج کے اس ایپیسوڈ کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی کی ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے اشارے کے مطابق کشتی بناؤ، اور پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابلنے لگے تو اسی کشتی میں سے ہر جوڑے میں سے 2 کو لے لینا اور اپنے اہل کو لے کر روانہ ہو جانا، علاوہ ان افراد کے جن کے بارے میں پہلے ہی ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے، اور مجھ سے ظلم کرنے والوں کے بارے میں گفتگو نہ کرنا کہ یہ سب غرق کر دیے جانے والے ہیں۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کریمہ کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نکتہ: امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جناب نوح نے علی الاعلان اور خفیہ طور سے 950 سال لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، یہاں تک کہ خدا کو کہنا پڑا، اے نوح، جو تم پر ایمان لے آئے اب ان سے زیادہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، سورہ ہود آیت نمبر 36۔ پھر نوح نے کہا ان کی نسل بھی قابل ہدایت نہیں ہے، وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، سورہ نوح آیت نمبر 27۔ پھر اللہ نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا، بحار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 331۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم پیغام پائے جاتے ہیں، آئیے ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام: نمبر 1، انبیاء کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کشتی کو بنانے کا حکم ایک الہام الہی تھا۔ نمبر 3، نصرت خدا کے تقاضے انسان کی سعی و کوشش سے منافات نہیں رکھتے۔ اصنع الفلک، انبیاء اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے تھے۔ نمبر 4، تحقیر شدہ انسان کی حمایت و مدد کرنا چاہیے۔ لوگ پیغمبر کو مجنون کہتے تھے جبکہ آپ خدا کی سرپرستی میں تھے۔ نمبر 5، اگر ہم تمام کاموں میں وحی کے مطابق عمل کریں تو کامیاب ہو جائیں گے۔ نمبر 6، اگر خدا چاہے تو آگ کے تنور سے بھی پانی نکال سکتا ہے۔ فارت تنورو، پانی کا تنور سے نکلنا حادثے کے وقوع کی نشانی ہے۔ نمبر 7، حیوانات کی نسل کو بھی ختم نہ ہونے دو۔ نمبر 8، اگر پیغمبر کی بیوی اور بیٹے بھی نااہل ہوں تو قہر الہی کے حقدار ہوتے ہیں۔ نمبر 9، شفاعت ہر جگہ کام نہیں آتی، انبیاء کی شفاعت بھی اللہ کے اذن سے ہے۔
نمبر 10 مشرک ظالم ہیں۔ نمبر 11 ظلم کا انجام ہلاکت ہے۔ نمبر 12 کبھی کبھی پانی جو زندگی کا سبب ہے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، سورہ مومنون کی 27ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے بعد اب آئیے سورہ مومنون کی 28ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد جب تم اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر اطمینان سے بیٹھ جانا تو کہنا کہ شکر ہے اس پروردگار کا جس نے ہم کو ظالم قوم سے نجات دلا دی ہے۔ ناظرین، ابھی آپ نے جس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اب آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہمارے لیے اہم پیغام بیان ہوئے ہیں۔ ظالموں سے دوری اور ان کے چنگل سے نجات یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ نمبر 2 ہر نعمت پر شکر کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3 شکر کے لیے بہترین اور مبارک لفظ الحمدللہ ہے۔ نمبر 4 دوسروں کی بربادی اور ہلاکت کے لیے اللہ کا شکر نہ کرو بلکہ اپنی نجات کے لیے اللہ کا شکر کرو۔ نجانا یہ نہیں کہا اہلکہم۔ نمبر 5 کشتی نجات کا ذریعہ ہے لیکن نجات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ۔ اور یہ کہنا کہ پروردگار ہم کو بابرکت منزل پر اتارنا کہ تو بہترین اتارنے والا ہے۔ اس امر میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس امتحان لینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں کچھ اہم نکات پائے جاتے ہیں، آئیے انہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، جب بھی گھر میں داخل ہو اس آیت کی تلاوت کرو تاکہ خدا تم کو اس جگہ کے خیر سے مالا مال کر دے اور شر کو تم سے دور کر دے۔ تفسیر کنز الدقائق۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر لمحہ خدا کو یاد کیا کرتے تھے، جیسے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اعبد اللہ، سورہ مومنون آیت نمبر 23۔ خدا کے حکم سے جب کشتی بنایا، وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ مومنون آیت نمبر 27۔ کشتی پر حمد خدا کے ساتھ سوار ہوئے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورہ مومنون آیت نمبر 28۔ کشتی کو اللہ کے نام ہی سے حرکت دی، بسم اللہ مجراہا و مرساہا، سورہ ہود آیت نمبر 41۔ جب کشتی رکی تو خدا کی بارگاہ میں دعا کی، رب انزلنی، سورہ مومنون آیت نمبر 29۔ ان 2 آیتوں کے اہم نکات کو جاننے کے بعد اب آئیے ان کے پیغام پر گفتگو کرتے ہیں۔ پیام نمبر 1، پہلے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، پھر خدا سے دوسری نعمت کا مطالبہ کریں۔ نمبر 2، دعا اور مناجات کے وقت خدا کے اس نام سے خدا کو پکاریں جو ہماری ضرورتوں کے لحاظ سے مناسب ہو۔ نمبر 3، قرآن کے تاریخی واقعات ہدایت اور رشد کی نشانی ہے، کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں ہے۔ نمبر 4، خدا کی سنت یہ ہے کہ وہ ہر حال میں لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کا قصہ خدا کے امتحان کی ایک مثال ہے۔
تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ سے معلوم ہوا کہ نام و نسب انسان کی نجات کا سبب نہیں بن سکتا۔ جو چیز انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے وہ صرف و صرف نیک اعمال ہیں۔ اگر انسان نیک اعمال انجام دے گا تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر انسان کے اعمال نیک نہ ہوں تو پھر وہ اگر نبی کا بھی بیٹا یا بیوی کیوں نہ ہو، اسے پھر عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ الحمدللہ ہے، اور خداوند عالم کے ہر ایک نعمت کے اوپر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ مادی نعمت ہو یا معنوی نعمت، یا چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت۔ ہر ایک نعمت پر ضروری ہے کہ انسان اپنے پروردگار عالم کا شکر ادا کرے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ امید کرتے ہیں یہ پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔